نیک سمجھیں، بہت بڑا پرہیزگار سمجھیں، تو پھر ایسی نیت سے نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ جب بندوں سے سوال کرے گا، بندہ کہے گا میں نے تو یا اللہ بہت نمازیں پڑھی، تو جواب دیا جائے گا کہ آپ نے نمازیں اس لیے پڑھی تاکہ لوگ آپ کو نمازی کہیں، محلے والے، گاؤں والے، شہر والے آپ کی عزت کریں کہ یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ ہے، اور وہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہو گیا، اب آخرت میں آپ کا کوئی بدلہ یا کوئی اس کا ثواب نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بخاری نے بھی روایت کیا، مسلم نے بھی روایت کیا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو انسان جس کی نیت کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے، جو انسان جس کی نیت کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اب یہاں سے معاملات الگ ہیں، وہ آپ کے زیادہ سمجھ میں نہیں آئیں گی، جو عام فہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو اس حدیث سے بتا دی۔ ہمیں امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس سے ہمیں لوگوں کو درس کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں لوگوں کو درس یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی کام کریں تو ہماری نیت سب سے پہلے درست ہونی چاہیے۔ اگر ہم تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نیت درست نہیں ہے تو پھر ہماری تہجد کی نمازیں بھی کسی کام کی۔ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہماری نیت یہ کہ لوگ ہمیں حاجی سمجھیں گے تو پھر وہ حج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کسی غریب کی مدد اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں بڑا مانے اور بڑا سیٹ کہیں اور بڑا غریبوں کی مدد کرنے والا کہیں، تو پھر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیت اچھی نہیں۔ ہر اچھے کام میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارے اس کام سے راضی ہو۔ حضور کی دوسری حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو، خیرات کیا کرو، اور اس انداز میں کیا کرو کہ آپ ایک ہاتھ سے کسی کو صدقہ دیں، ایک ہاتھ سے کسی کو صدقہ دیں تو اس دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس ہاتھ نے اسے کیا دیا، اتنا پوشیدہ کر کے فرمایا۔ لیکن ہمارے یہاں دوسرا معاملہ ہوتا ہے، نیت اچھی نہ ہونے پہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت۔ حدیث یاد کر لیجیے، عمل کا دار و مدار نیت پر، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا پھل ملے گا۔ اگر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پہ سب چھوڑیے، ہم لوگ اسی وقت جیسے اب ہم آئے ہیں آپ کے بیچ میں اتنی دور سے، اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ ہم کتنی بھی محنت کر لیں ہمیں ثواب، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، ورنہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت ہمیشہ یہ کر لینی چاہیے کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، اور کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ہر کام کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ نیت کی اصلاح کرنے کے بعد پھر کتاب کی شروعات ہوتی ہے، پھر کتاب کی شروعات ہوتی ہے کہ نیت اچھی کر لینا چاہیے۔ جب بھی کسی حدیث کو پڑھیں یا پڑھ یا کچھ کریں، مثال کے طور پہ آپ کو 4 حدیثیں یاد ہو گئیں، اب کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز یاد ہوتی تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں بیان بھی کر دیتے، 4 لوگ بیٹھے ہیں بتا دیتے بھائی حضور نے تو ایسے ایسے فرمایا ہے نا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، یا ایک تو یہ کہ محبت سے انسان بتانا چاہتا ہے، ایک یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا قابل دکھانے کی وجہ سے بتانا چاہتا ہے۔ تو جب یہ والی نیت آ جاتی ہے کہ لوگ ہمیں قابل سمجھیں گے تو پھر وہ سب کا سب کیا کرا بیکار ہوگا۔ اور جب یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی باتوں کا تذکرہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کسی کو اچھی لگے تو وہ بھی اس بات پہ عمل کر دیا کرے، تو اس میں ثواب بھی ملے گا۔ محفل سجائی جاتی ہے، جیسے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور اگر اب جیسے ہماری نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں لوگ ہمیں نیک سمجھیں، ہو سکتا ہے ہماری نیت ایسی ہو، لیکن اب جب ہم نے یہ سن لیا کہ یار اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں نماز پڑھنے سے، تو اب ہم نے سوچ لیا ہم صرف اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے۔ تو اس سوچ لینے سے یہاں یہ جتنی لوگ ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا سب کا بیٹھنا انشاءاللہ قبول ہو جائے اور ہم لوگ سب لوگ کامیاب ہو جائیں۔ یہ حضور کی پیاری پیاری باتیں ہیں جو دنیا کے سب سے نرالے کلمات ہیں، حضور کی باتوں سے پیاری باتیں کسی اور کی نہیں۔ کتاب میں سب سے پہلے جو تذکرہ ہے وہ ایمان کا، کس کا ہے؟ ایمان کا۔ اس کتاب کا سب سے پہلا پارٹ ہے وہ ہے کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ کون سا ہے؟ ایمان کا بیان۔ 2-3 حدیثیں سن لیجیے، اور اس کے بعد میں نے سوچا ہے کہ 2-3 مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کر کے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اس درس کو ختم کریں۔ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟
بڑی خاص چیز ہے، ہمیں بڑی خوشی، ہماری تو یہ بہت پرانی تمنا ہے کہ بہت سے لوگ جمع ہوں اور احادیث کا درس، قاری صاحب اس دن بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ بتائیں، جب بتائیں تو ہم لوگ آتے ہیں، جب تک ٹائم ہوگا تب تک آپ کے ساتھ۔ تو 2-4 احادیث سنیے اور ایمان کو دیکھیے، روشن منور کریے۔ الفاظ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں نے تو کبھی اپنے حضور کے زبان سے نہیں سنے، تو کم سے کم وہ الفاظ تو سنیں جو ہمارے نبی کے زبان سے نکلے۔ دیکھیے عن عمر بن الخطاب، اوپر والی حدیث بھی حضرت عمر بن خطاب نے بیان کی کہ حضور نے ایسا، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے بتایا کہ حضور نے ایسے ایسے فرمایا تھا۔ بھائی ہم لوگ تو تھے نہیں، صحابی ہی بتاتے ہیں کہ حضور نے ایسے ایسے فرمایا، یہ والی بھی حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہی سے روایت ہے، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پورا واقعہ ہے چھوٹا سا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت پیاری حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص آئے جو بہت سفید تھے اور بہت ہی صاف و شفاف تھے اور کالے کالے بال والے تھے، ان کی زلفیں بڑی کالی تھی۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، ان کے اوپر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے کہ یہ بہت دور سے کوئی تھکے تھکائے ہوں گے، جو سفر کر کے آتا الگ سے ظاہر ہوتا نا، اور آج تو اچھی اچھی گاڑیاں، پہلے تو اتنا اسپیشل معاملہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور خوب صاف و شفاف ہیں اور خوب ہی مطلب فریش ہیں، اپنی زبان میں یہ سمجھیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کے اوپر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اگر آس پاس کا ہوتا تو ہم لوگ کوئی نہ کوئی تو پہچانتے ہوتے۔ کہتے ہیں ان کے اوپر کوئی سفر کے اثر بھی نہیں تھے اور ہم میں سے انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے پاس میں آ کے بیٹھ گئے۔ پھر دیکھیے حضرت عمر پورا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، تو وہ جو شخص آئے تھے انہوں نے اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے قریب کر دیے، اتنے قریب بیٹھے بالکل مل سے گئے، سمجھ رہے ہیں آپ، اتنے قریب بیٹھے۔ پھر دیکھیے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی ہتھیلیوں کو حضور کی رانوں پہ رکھ دیا، اپنی ہتھیلیوں کو حضور کی رانوں پہ رکھ دیا، ایسے کر کے ہاتھوں کو رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ فرماتے وقال یا محمد، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ اسلام، اب حضور فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، تو حضور نے یہ فرمایا۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کے آگے فرماتا ہے وَتَقِيمَ الصَّلَاةِ، اسلام یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، نماز پڑھی جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور اسلام یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور اسلام یہ ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں، سمجھ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اسلام یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کیا جائے، کعبہ کا حج کیا جائے۔ اور غور سے سنیے، ان استطعت الیہ سبیلا، حج جب کیا جائے گا جب آپ اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہو، مال بھی ہو اور آپ کے جسم میں طاقت بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں۔ اگر ایسا انسان کے کنڈیشن ایسی ہے تو پھر اسے کیا ہے، حج کرنا چاہیے۔ تو پتہ وہ کیا کہتے ہیں، قال صدقت، وہ جو آئے تھے وہ کہتے ہیں صدقت،
کہ آپ نے سچ کہا. انہوں نے یہ جملہ کہا صدقتا. جب انہوں نے یہ کہا صدقتا آپ نے سچ کہا فعجبنا له يسأله ويصدقه. کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ پوچھ بھی رہے ہیں اور جب بتا دیا گیا تو اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے انہیں جیسے پہلے سے معلوم تھا. یہی بات ہو رہی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جا رہے, حضور بتانا وہ بتانا یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں بتائیے. تو اسلام بنیاد اسلام و علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پلرس آف اسلام کتنے ہیں؟ 5. نمبر 1 ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کی گواہی دینا. اور نمبر 2 نماز قائم کرنا. غور سے سنیے, آپ لوگ ادھر ادھر نہ دیکھیے, بالکل غور سے سنیے گا. جسے اچھا نہ لگ رہا اٹھ کے چلا جائے. یہاں یہ دل جس کا گھبرائے اچھا نہ لگے, یہ حدیث ہے, اسے بڑے دل سے سنیے گا. حضور کی باتیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ 5 چیزیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ, آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وان محمد رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ. پھر آقا فرماتے ہیں نماز قائم کرنا. پھر اس آقا فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا. پھر آقا فرماتے ہیں حج بیت اللہ, زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد فرماتے ہیں حج کرنا. یہ اسلام کے ہیں 5 ارکان. اسلام کیا ہے؟ یہ کیا 5 ارکان. حضور سے سوال کیا کیا تھا انہوں نے کہ اسلام کیا؟ حضور نے بتا دیا. حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا, ہمیں بڑا تعجب ہوا یار, یہ پوچھ بھی رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے سے معلوم ہو. پھر کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ وہی جو آ کے حضور کے پاس بیٹھے تھے وہ آ کے کہتے ہیں خالا, اب کہتے ہیں فاخبرنی عن الایمان, ایمان کیا ہے یہ بتائیے, ایمان کے بارے میں بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ایمان کے بارے میں فرمایا عرض کیا تو وہ کہتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدقت. کہتے ہیں ایمان کے بارے میں بتائیے. تو میرے آقا فرماتا ہے ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھو, اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو, اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو, اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو, اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو, اور تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان رکھو. جب حضور نے یہ فرمایا ایمان اسے کہتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں صدقتا, آپ نے سچ کہا. پھر کیا کہتے ہیں؟ صدقتا, آپ نے سچ کہا. پھر کہتے ہیں قالا فاخبرنی عن الاحسان. پھر تیسرا سوال کرتے ہیں کہ احسان کے بارے میں بتائیے. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. میرے آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو تصور یہ کرو کہ پھر وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. احسان یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو گویا دیکھ رہے ہو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ سوچو کہ پھر تمہیں تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, تو تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے. تنہائی میں ہم لیٹے ہوئے موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں, تنہائی میں ہم لیٹے ہوئے کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کمرہ بند ہے, دروازہ بند ہے, کیا کر رہے ہیں. نہیں, ہمارا رب وہ ہے جو ہمیں ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے. اس کی نگاہوں سے ہم لوگ نہیں ہو جا سکتے. جہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے وہاں ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک دم اٹینشن ہو جاتے ہیں. کیمرہ لگا ہوا صحیح چل رہا ہے, کیمرے سے ہم لوگ اٹینشن ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر سے ہم لوگ کسی کوٹری کے اندر بھی نہیں بچ سکتے ہیں. لہذا ہر بندے مومن کو ہر وقت اٹینشن رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے اوپر ہر وقت. تو احسان یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر آخر میں سوال اور کرتے ہیں, کہتے ہیں فاخبرنی یعنی الساعۃ, قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموصول عنہا بعالم من السائل. قال, فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ آپس کا تھا. حضور نے فرمایا کہ سائل خود جانتا ہے اس کے بارے میں. بس اتنا اپنی زبان میں سمجھ لیں کہ سائل اس کے بارے میں خود جانتا ہے. سائل کو اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کوئی ایسا ہو, انہوں نے تو کہا تھا نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جب زیادہ سوال کیے تو حضور نے یہ فرمایا کہ جو تم سوال کر رہے ہو یہ تو تم خود ہی جانتے ہو. بس اتنا سمجھ لیں جو سوال کر رہے ہو یہ تو تم
खुद ही जानते हैं। फिर उन्होंने एक और सवाल कर दिया, फ़अख़बिरनी अन इमारातिहा क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफ़ातल उरातल आलियता रियाज शाह यततावलूना फिल बुनियान क़ाल सुम्मा तलक़ा फ़लबिस्तु मलिया सुम्मा क़ाल ली या उमर अतदरी मनिस साइल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, अच्छा अगर क़यामत के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर थोड़ा उसकी निशानियाँ बता दें। क़यामत के बारे में उन्होंने पूछा, अगर आप नहीं बताएंगे तो थोड़ा उसकी निशानियाँ बता दें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निशानी ये है कि औरत अपने मालिक को जनने लगे। और आजकल इस जुमले में बहुत गहराई है। और हुजूर फरमाते हैं, तुम देखो कि जो नंगे पैर घूमने वाले चरवाहे हैं वो बुलंद इमारतों में रहने लगे। ये क्या है? क़यामत की निशानी है। देखोगे कि बड़ी बड़ी इमारतों में रहेंगे और वहाँ से झांका करेंगे, ये क़यामत की निशानी। और आज आप देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है जो जिनके पास कुछ नहीं था आज वो बड़े बड़े महल्लात में आराम कर रहे हैं, है ना। और जिनके पास बहुत कुछ था वो आज फुटपाथ पर। ये क़यामत की निशानी है। निशानी हुजूर ने फरमाई, बयान फरमाई। सुम्मन तलक़ा, जल्दी से मैं आपको बताऊँ, सुम्मन तलक़ा, फिर वो चले गए। इतना बताने के बाद वो चले गए। थोड़ी देर हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदरी या उमर, ऐ उमर जानते हो कौन थे मनिस साइल? पूछने वाले ये कौन थे? सब लोग यही तो हैरान थे कि ये हैं कौन। पूछने वाले कौन थे? कुल्तु अल्लाह व रसूलुहु आलम। अल्लाह अकबर। कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो अल्लाह और उसका रसूल ही जाने कि वो इंसान कौन थे। आज दुनिया वाले कहते हैं कि हुजूर का इल्म इतना, हुजूर के इल्म पे बातें करते हैं। हजरत उमर जैसे जो टॉप लेवल के सहाबी, वो कह रहे हैं अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है। यानी अल्लाह के साथ उसके रसूल को भी शामिल कर रहे हैं कि अल्लाह जानता है और उसके बताने से उसके रसूल भी जानते हैं। और आज का इंसान है वो हुजूर के इल्म को नापने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, देखें आप, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं जानते हो तो सुनो, फ़इन्नहु जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये जो आयत है ये जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत है। कौन आयत है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत है। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। ये इसलिए आयत है ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा के चले जाए। ये सिर्फ इसलिए आयत है कि ये पूछेंगे, हुजूर बताएंगे और सहाबा सुन लेंगे और हुजूर को बातें सुन के सहाबा खुश होंगे और दीन को सीख लेंगे। इतने के अंदर पूरे दीन को अल्लाह के नबी ने बयान कर दिया है, बस समझने की ज़रूरत है। इससे ये भी पता चलता है कि एक मुसलमानों के लिए 3 लेवल हैं। कितने लेवल हैं? 3। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 ईमान, नंबर 3 ihसान। एक वो होते हैं जो मुसलमान होते हैं। एक वो मुसलमान भी सच्चा वही होगा जो इन 5 रूल पर अमल करेगा। मुसलमान भी सच्चा वही होगा जो इन 5 रूल पे अमल करेगा। और जो इनमें से किसी को छोड़ेगा वो सच्चा नहीं होगा लेकिन कच्चा होगा। और जो इनमें से किसी का इनकार कर देगा वो मुसलमान ही नहीं। ठीक है ना। और आजकल लोग कैसे हैं, ये हमारे और आपके सामने सब सच्चा मुसलमान ना होने की वजह से हमारी वजह सामने आज बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हम सच्चे मुसलमान होते तो इन मामलात का मुकाबला हमें तुम्हें नहीं करना पड़ता। समझ रहे हैं आप? तो ये पूरी हदीस थी। इसे और भी दूसरे मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है। मैंने आपको बताया, इस बताने में हमें और आपको सबक ये मिलता है कि हम और आप इस्लाम के 5 अरकान पर अमल करें। ईमान के मामले में यह है कि अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखें, किताबों पर ईमान रखें, फरिश्तों पर ईमान रखें, क़यामत के दिन पर ईमान रखें और तकदीर की अच्छाई बुराई पर ईमान रखें। यह है ईमान। और इंसान क्या है कि बंदा इतना नेक बन जाए, इतना नेक बन जाए, इतना नेक बन जाए, इतना नेक बन जाए कि जब वो बारगाह मौला में खड़ा हो तो उसे ऐसा महसूस हो गोया कि वो अल्लाह का दीदार कर रहा है। ये सबसे और ये होता है अल्लाह वालों का दर्जा। ये होता है अल्लाह वालों का दर्जा कि जब वो खड़े होते हैं तो गोया वो अल्लाह को अपनी माथे की निगाहों से देखते हैं। हुजूर ने एक रियायत हम गुनाहगारों के लिए भी रखी, अगर ये ना हो सके तो यही सोच लिया करो, हम नहीं देख रहे हैं तो हमारा मौला तो हमें देख रहा है। हम नहीं देख रहे हैं तो कम से कम हमारा मौला तो हमें देख रहा है। ये हदीस थी, इसकी पहली जिसमें बहुत कुछ छुपा है। देखिए, हदीसों को समझने के लिए बहुत समझ चाहिए।
ہے نا. ایک دو حدیث اور اس میں آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد دو تین باتیں آپ کو بتا کے بات کو مکمل کروں. یہ میں آج وہ حدیث بڑی آ گئی شروع کی تھی اس لیے میں نے چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا, ورنہ حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ جب عوام میں درس ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی حدیث جو ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے, کیونکہ ہر بڑی حدیث کو سمجھانا جائے تو وقت بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اور پھر اس میں ہر چیز آپ کے مزے کے لیے نہیں ہوگی, ہر چیز میں آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو علمی ہوتی ہیں وہ سب کے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ہم نے کوشش کی کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں, اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی. دیکھیے یہ والی حدیثیں بڑی پیاری حدیثیں تو ساری پیاری ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ بڑی اچھی اچھی حدیث ہیں, دو چار میں آپ کو سناؤں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایتیں تھیں دونوں. اب حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے, انہوں نے حدیث جو بیان کی وہ انہوں نے لی. اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ پہلے حضرت عمر والی بیان کی جاتی, نہیں, یہ حدیث صرف اپنے چیپٹر کے حساب سے ہوتی ہے. اب اس چیپٹر کی حدیث کون سے صحابی سے روایت ہے اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے نا, کسی بھی صحابی کا نام آ سکتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہی جو حدیث ہم نے آپ کو سنائی تھی ابھی, 5 اسلام کے جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی عبدیت کی گواہی دی جائے, اور نماز قائم کی جائے, زکوٰۃ ادا کی جائے, اور حج کیا جائے, اور رمضان کے روزے رکھے جائیں. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ وافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اسلام کے 5 آپ نے ارکان پڑھے, سنے, آپ سنیے, بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے, انہوں نے بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بڑے نرالی شان کے مالک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی, سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی. کہ حضور, چونکہ حضور جب چلے گئے تب حدیثیں بیان کرنے کا ایک طریقہ شروع ہوا قاعدے سے, ورنہ صحابہ جو محفل میں جاتے تھے وہ آگے بتا دیتے تھے کہ آج حضور نے ایسا ایسا بتایا, ایسا ایسا بتایا. جب حضور چلے گئے تو باقاعدہ ایک حدیث کا سسٹم شروع ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا دماغ بڑا کمزور تھا, یہ کچھ بھی سنتے تھے انہیں یاد نہیں رہتا تھا, انہیں یاد نہیں رہتا تھا. اب یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو بہت تھے لیکن انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا. بعد میں بڑا افسوس کرتے تھے, یار حضور نے کچھ بتایا تھا ہمیں یاد نہیں رہا. ایک دن عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے, کچھ کرم کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا آپ اندازہ لگائیں. حضور سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے, کچھ کرم کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا, چادر پھیلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کر کے چادر کو بچھا دیا, آگے بچھا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے ایسے کر کے, کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیا کہ کیا ہے, بس یوں کیا اور یوں اپنے خالی ہاتھ ڈال دیا, یوں کیا اور یوں اپنے خالی ہاتھوں سے ایسے کر دیا, یوں کیا اپنے خالی ہاتھوں سے 3 بار ایسے کر دیا, 3 بار اس طرح سے کیا. انہیں کہتے ہیں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ بظاہر خالی تھے لیکن دنیا کیا جانے اس کے اندر کیا کیا چھپا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں, حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ ایسے سینے سے لگا دو. ابو ہریرہ نے ایسے کر کے چادر اٹھائی اور ایسے سینے سے لگایا. اللہ اکبر. جب وہ لمحہ تھا ابو ہریرہ نے اسے سینے سے لگایا, ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد سے پھر جو جو آقا بیان کرتے تھے سب مجھے یاد ہو جایا کرتا, جو جو حضور بیان کرتے تھے وہ سب مجھے یاد ہو جائے گا. بڑی حکیمی دوائیں چلتی, دماغین کھائی جاتی ہے, بادام کھائے جاتے ہیں, لیکن یہ دنیا کی چیزیں ہیں. جب آقا کی بارگاہ کی بات آتی ہے تو آقا حافظہ بھی عطا کر دیا. اس دن کے بعد سے حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ بیان کرنے لگے. لوگ کہنے بھی لگے, یار پہلے تو آپ کو کچھ نہیں یاد ہوتا تھا, اب تو آپ ہر جگہ جہاں دیکھو وہ کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں. تو ابو ہریرہ نے پورا واقعہ بتایا, کہا معاملہ یہ ہے, یہ ہماری طاقت کا کمال نہیں ہے, یہ حضور کا عطا کیا ہوا علم ہے. یہ طاقت وہ ہے جو حضور نے عطا کیا, انہوں نے عطا کیا, اب ہمیں سب کچھ یاد ہو جاتا ہے. وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
قالا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، حضور کے الفاظ ہیں یہ، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. کتنے؟ 70 سے زیادہ ایمان کے حصے ہیں. فرماتے ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، سب سے افضل درجہ یہ ہے ایمان کا کہ انسان یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر آقا فرماتے ہیں، بیچ والے سارے حذف کر دیے، آقا فرماتے ہیں وَأَدْنَاهَا، اسلام کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. یہاں فرماتے ہیں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، فرماتے ہیں اسلام کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ راستے میں چلو اگر کوئی تکلیف دہ چیز ملے تو اسے ہٹا دیا کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے، راستے میں چلو اور آپ کو اگر کوئی تکلیف دہ چیز ملے تو اسے ہٹا دیا کرو. یہ اسلام کا چھوٹا درجہ ہے. پھر ایک الگ سے درجہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا، شرم، عفت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. میں آپ کو بتاؤں آج اتنی حدیثیں، 4 حدیثیں 5 میں نے پڑھی، اگر ان 5 پہ کوئی بندہ عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا گواہی دی جائے اور رسول کی رسالت کی گواہی دی جائے. سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ راستے سے چلو تو تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا. اور حضور پھر آگے اسپیشلی فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا جب سے مسلمانوں میں ختم ہوئی ہے تب سے تباہ کاریاں آئی ہیں. حیا صرف عورتوں میں نہیں ہوتی ہے، حیا مردوں میں بھی ہونی چاہیے. باحیا عورتیں بھی ہونی چاہیے، باحیا مرد بھی ہونے چاہیے. باحیا مردوں کا عالم یہ تھا کہ جب وہ گزرتے تھے تو اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا کرتے تھے، اور بے حیا مردوں کا عالم یہ ہے کہ وہ آج میلوں میں اور مجمعوں میں جاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ انہیں غیر محرم کو دیکھنے کا موقع ملے. یہ بے حیائی مردوں کی ہے، اور یہی بے حیائی عورتوں کی ہے کہ وہ اپنے جتنے چاہے اتنے کپڑے پہنے، اس کے بعد بازاروں میں، میلوں میں اور ادھر ادھر اپنے مارکیٹ میں اور شادیوں میں، باراتوں میں، کھانوں میں، ولیموں میں، ادھر ادھر ہر جگہ بے حیائی، ہر جگہ بے حیائی. اس کے بعد ہم سوچتے ہیں ہماری شکایت رہتی ہے ہم دعا کرتے ہیں بہت قبول ہی نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں بہت قبول ہی نہیں ہوتی ہے. مطلب ہمیں دعا کے قبول نہ ہونے پہ تو بڑا تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہماری زبان پہ حلال ہے یا حرام ہے، شراب ہے یا حلال چیزیں ہیں یا اللہ کے ذکر ہے، اللہ کے نبی کا ذکر ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری ناپاک زبانوں سے دعائیں قبول ہو جائیں. دعاؤں کے قبولیت کے لیے پہلے اپنی زبان کو پاک کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. ماحول کو باحیا بنایا جائے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایک حدیث اور سن لیجیے، بات کو ختم کیا جائے. اب دیکھیے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عن عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ عمر کے بیٹے، وہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، یہ عمر ہیں ان کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہا اللہ عنہ. ھذا لفظ البخاری، یہ بخاری کے لفظ ہیں. حدیث کا ترجمہ سنیے. فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچے نہ زبان سے تکلیف پہنچے. تکلیف پہنچانے کے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو ماریں گے یا کچھ کہیں گے. پہلے زبان سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جب دیکھتے ہیں نہیں معاملہ بننا ہے تو پھر ہاتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے نا. ایسے تو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دونوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور آقا فرماتے ہیں اصلی مہاجر، ہجرت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ نے روکا.
اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو یہ حدیث ہمارے اور آپ کے لیے پورے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، 4 بات ہوتی ہیں اور ہم لوگ لڑ بڑھ جاتے ہیں آپس میں، ہے نا؟ دیکھیے